کہانی کا نام ہے کنوارے بیچارے، جس کے مصنف ہیں انم ہیں۔ اب دیکھو بھائی، اس خوشگوار موسم میں ہم سب یہاں بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر ہم سب شادی شدہ ہوتے تو اس وقت گھروں میں زبردستی مقید بیویوں کی بک بک سن رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، مار کٹائی وغیرہ ہو رہی ہوتی۔ کیوں شفیق، تو کیا کہتا ہے؟ منصور لالہ حسب معمول شروع ہوئے تو ان کے ارد گرد پیڑ کے گھنے سائے تلے موجود کنواروں کا ٹولہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بالکل، وہ اس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بھی ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ ارے بھائی، وہ نہیں اپنا، ارے کیا نام ہے اس کمبخت کا؟ شفیق پان والا پان بناتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر حمید کی طرف پان بڑھاتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ ہاں یاد آیا، وہ اپنے کاشف میاں، دیکھو تو ذرا کیسا گبرو جوان تھا شادی سے پہلے، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے گھر میں قدم رکھے اسے جھوڑو کا غلام بنا ڈالا۔ کبھی بیوی کو خریداری کے لیے لے جاتا ہے تو کبھی اس کے میکے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اگر کسی بات سے وہ بیچارہ انکار کر دے تو اس کی بیوی سارا محلہ سر پر اٹھا لیتی ہے۔ شفیق پان والے کی باتیں سب بڑے مزے سے سن رہے تھے۔ ویسے ایک بات ہے لالا، یہ جو شادی شدہ مرد ہے بھلے انہیں 100 پریشانیاں ہوں، لیکن ایک لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ عارف، جو نیا نیا کنواروں کی تنظیم میں شامل ہوا تھا، سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ کس لحاظ سے عارف میاں؟ منصور لالہ متوجہ ہوئے۔ اور اس لحاظ سے لالا کہ انہیں ہر چیز وقت پر تیار ملتی ہے، کھانا، صاف ستھرے استری شدہ کپڑے اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں بھی۔ ہماری طرح گلی گلی تو نہیں پھرتے نہ کبھی کسی۔ ارے رہنے بھی دو عارف میاں، چچا غلام بخش نے اپنی کھانسی روکتے ہوئے اسے ٹوکا، پھر مزید بولے، کیا فائدہ ایسے صاف ستھرے کپڑوں اور کھانے کا جس کے ساتھ ہزار جھگڑے ہزار باتیں ہوں؟ ہم تو منہ نہ لگائیں ایسی چیزوں کو۔ اللہ نے ٹھیک کہا تم نے غلام بخش چاچا، شفیق پان والا انہیں سراہنے لگا۔ عارف میاں، اگر تم بھی صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہننا چاہتے ہو تو ہر ہفتے کپڑوں کو خود رگڑنے کے بجائے دھوبی کو دے دیا کرو، اگر اچھا کھانا چاہتے ہو تو ہوٹل میں چلے جایا کرو۔ منصور لالہ نے اپنے مفید مشوروں کی کتاب کھولتے ہوئے اسے بھی مفت مشوروں سے نوازا تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب اس کے پیچھے جو پڑ گئے تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بیٹھو بھائی، تمہارے گھر میں کون سے پکوان ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ چارپائی پر لیٹے طفیل نے صدا بلند کی۔ گھر میں پکوان پکے ہوں گے تو ٹھنڈے ہوں گے نا؟ چچا غلام بخش گویا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ عارف ان سب کی باتوں پر کان دھرے بغیر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے جانے کے بعد سب دوبارہ شادی شدہ مردوں پر تنقید کرنے لگے۔ منصور لالہ، شفیق پان والا، عارف، طفیل، حمید اور چچا غلام بخش، یہ سب ایک ہی محلے میں رہتے تھے، سب کے سب کنوارے تھے، اور سب کے کنوارے ہونے کی وجہ سے ان کے محلے کا نام ہی کنوارے بیچارے پڑ گیا تھا۔ منصور لالہ کو کنواروں کا صدر جبکہ شفیق پان والا کو وزیر اعظم کے نام سے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ چچا غلام بخش کو منصور لالہ سے پہلے کنواروں کی صدارت حاصل تھی، لیکن اپنی بڑھتی عمر کے پیش نظر اب وہ اپنے عہدے پر سے ہٹ گئے تھے۔ شفیق پان والا کی دکان کے سامنے پیڑ کے درخت کے نیچے شام کے ہوتے ہی سب کنوارے ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہر دوسرے تیسرے شادی شدہ مرد کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے۔ اپنا محلہ تو کیا، ارد گرد کے تمام محلوں کا کوئی شخص ایسا نہ بچا تھا جو ان کی گفتگو میں زیر بحث نہ آیا ہو۔ سب کے کنوارے ہونے کے پیچھے اپنی اپنی خاص وجوہات تھی، سب کی آپس میں بہت بنتی تھی، کبھی کبھی سب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے لیکن پھر جلدی ہی صلح کر لیتے۔ چچا 10 روپے دے دیں، زبیر نے دوبارہ گلا پھاڑ کر انہیں پکارا تو وہ تپ اٹھے۔ چل بے، ہر 2 منٹ بعد چلا آتا ہے، چچا 10 روپے دے دیں، پیسے کا درختوں پہ اگتے ہیں، میں تجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد توڑ کے دے دوں۔ انہوں نے زبیر کو بری طرح ڈانٹا تو وہ رونے لگا۔ باجے کو بند کر ورنہ اتارتا ہوں میں چپل۔ اسے روتا دیکھ کر ریڈیو سیٹ کرتے منصور لالہ نے آنکھیں نکالی تو وہ مزید گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ تو ایسے نہیں جائے گا۔ لالہ چپل اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور کھینچ کھینچ کر اس کی کمر پر 2-3 جاڑ دی، پھر اسے ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے پھنکارے، چل دفع ہو یہاں سے۔ آئے ہائے، کیوں مار رہے ہو میرے بچے کو؟ زبیر کی ماں زبیر کو روتا دیکھ کر صحن کی طرف لپکی، پھر اپنے لہتے جگر کو سینے سے لگاتے ہوئے غصے سے لالہ سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا سو دوبارہ ریڈیو سیٹ کرنے لگ گئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ لالہ کی خاموشی پر وہ بیٹے سے پوچھنے لگی۔ اماں، چچا نے مارا، زبیر نے ہچکیاں لیتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھا۔
آئے ہائے تمہارا تو بس نہیں چلتا، اسے جان سے مار دو۔ رقیہ زبیر کی کمر کو زور زور سے مسلتے ہوئے لالا سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے ہنوز کوئی توجہ نہ دی۔ کیوں مارا ہے چچا نے تمہیں؟ وہ پھر بیٹے سے پوچھنے لگی۔ اماں میں نے چچا سے پیسے مانگے تھے۔ پیسے درختوں پر نہیں لگتے جو میں اسے توڑ کے دیتا رہوں۔ بے روزگار بندہ ہوں، اگر اسے ہر 2 منٹ بعد 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیتا رہا تو کہاں جاؤں گا؟ آخر کو کھانے پکانے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا۔ بلاخر منصور لالا نے ریڈیو سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی زبان کھولی۔ ارے بس کرو لالا، ساری زندگی ہمارے سروں پر سوار رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہاں جاؤں؟ کیا جاتا اگر میرے معصوم بچے کو 10 روپے دے دیتے؟ کھانا پکانا تو ویسے بھی تم کو خود سے کرنا نہیں۔ ساری عمر میری اکیلی جان اس گھر بلکہ کباڑ خانے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ اب بھی میں ہی پھنسی ہوئی ہوں۔ تم بھائیوں کا کیا ہے؟ سارا دن باہر رہتے ہو اور کھانے کے وقت آن پہنچتے ہو۔ رقیہ نے گویا دل کی بڑاس نکالی چاہی تو طرح سے بولی۔ ہاں تو کیا ہوا، عورت ہو، عورت ہی ایسے کام کرتی ہے۔ وہ بے فکر تھے۔ ارے بس کرو لالا، کیا جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے؟ سب لوگ سن رہے ہیں۔ منظور احمد بیوی اور بھائی کی گفتگو سن کر نیند سے جاگے تھے۔ بیوی کے سامنے تو کبھی ان کی چلی نہ تھی، سو کمرے سے باہر آتے ہی بھاری آواز میں بولے، او بھائی جا تو اندر جا، ابھی نیند میں ہے، میرا دماغ نہ کھا۔ منصور لالا کو ہمیشہ ہی اپنے بھائی پر غصہ بلکہ ترس آتا تھا، جو ہمیشہ سے بیوی سے ڈرتے آئے تھے۔ اس لیے لالا جلے کٹے انداز میں بولے تو وہ بیچارہ خاموشی سے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں کہتی ہوں منظور احمد، اس سے کہہ دے کہ اگر آئندہ اس نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ رقیہ کی توپ کا رخ شوہر کی طرف مڑا۔ منظور احمد اب کیا بولتے؟ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف چھوٹا بھائی، جو کہ ہمیشہ انہیں خود سے بڑا ہی لگا تھا اپنے رعب و دبدبے کی وجہ سے۔ ارے اب اس مسکین کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم سے برا کوئی نہیں ہے۔ منظور احمد کے بولنے سے پہلے وہ بولتے ہوئے اٹھے اور ساتھ ہی ریڈیو بھی اٹھا لیا۔ رقیہ بیگم کا خون کھول اٹھا۔ دیکھ لو منظور احمد اپنے بھائی کو کس طرح۔ او بس کر بھرجائی، اندر تماشا نہ بنا، اور تو ادھر آ، تجھے کچھ لے کر دوں ورنہ تیری ماں سب کچھ سر پر اٹھا لے گی۔ لالا رقیہ کو ٹوکتے ہوئے بولے، پھر زبیر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ اپنی موٹی موٹی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے بھاگ کر لالا کے پاس آیا۔ رقیہ بیگم دیکھتی ہی رہ گئی۔ منظور احمد خاموشی سے اٹھے اور دوبارہ کمرے کی طرف چل پڑے۔ منصور لالا کا یہ معمول بن گیا تھا، کسی نہ کسی بات پر رقیہ سے لڑائی کرتے، یا اگر وہ لڑائی کرتی تو اپنا اکلوتا ریڈیو اٹھائے شفیق پان والا کے پاس آ جاتے اور پھر رات کے گھر واپس آتے جب سب سو چکے ہوتے۔ منصور احمد اور منظور احمد اور کاشفہ تینوں ظہور احمد کی اولادیں تھیں۔ منظور احمد سب سے بڑے مگر خاموش طبع اور نمازی بندے تھے۔ دوسرے نمبر پر کاشفہ تھی، جو اپنے نام کی ایک تھی۔ خالدہ بیگم کے مطابق ان کی اکلوتی بیٹی پھوپھی اور دادی پر گئی تھی، جو ہر وقت فساد پھیلانے میں لگی رہتی تھی۔ دادی جو لڑائیوں میں ماہر تھی، ان کی وفات کے بعد ذکیہ پھوپھی، جنہوں نے اپنی ماں کو بھی 2 ہاتھ پیچھے چھوڑتے ہوئے ہر قسم کی فسادی باتوں اور گھریلو لڑائی جھگڑے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ذکیہ پھوپھی کو دیکھا دیکھی کاشفہ بھی انہی کی راہ پر چلنے لگی۔ گویا اس طرح ظہور احمد کے گھر میں ہر وقت میدان جنگ کا سماں رہتا، جس کا منصور احمد کی ذات پر بڑا گہرا اثر پڑا تھا۔ ذکیہ پھوپھی کی شادی کے بعد کچھ ہی عرصے میں کاشفہ کی بھی شادی ہو گئی، اور پھر کاشفہ کے بعد منظور احمد کی شادی بھی رقیہ بیگم سے ہو گئی۔ دادی ذکیہ پھوپھی اور کاشفہ کے بعد رقیہ بیگم کی خصلتوں اور چرب زبانی نے منصور احمد کو عورتوں اور شادی سے بری طرح منفرد کر دیا تھا۔ سو انہوں نے ایک دن سب گھر والوں کو جمع کر کے باور کرا دیا کہ وہ ساری زندگی کنوارے رہیں گے مگر شادی نہیں کریں گے۔ منظور احمد تو اپنی عادت سے مجبور بیوی کے سامنے زیادہ نہ بولتے تھے، البتہ منصور احمد کے زیادہ بولنے سے ہر وقت ان کی اور رقیہ بیگم کی لڑائی رہتی تھی، کبھی بچوں کو مارنے پر، کبھی وقت پر کھانا نہ ملنے پر، کبھی کپڑے نہ دھونے پر، اور کبھی منصور لالا کے سب سے ناپسندیدہ موضوع شادی پر۔ رقیہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہاتھ منہ دھو کر ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ منصور لالا اب شادی کر لو، مجھ سے تمہارے کام نہیں ہوتے، لیکن لالا کبھی رقیہ کی بات کو دل پر نہ لیتے تھے۔ آج بھی رقیہ سے لڑائی کے بعد جب وہ رات کے گھر واپس آئے تو سب سو چکے تھے سوائے منظور احمد کے۔ انہوں نے لالا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر گویا اپنے اندر بولنے کی سخت پیدا کی۔ لالا ادھر آ، میں تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔
انہوں نے لالا کو کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر بلایا تو وہ آہستگی سے چلتے ہوئے آئے اور سامنے رکھی چارپائی پر لیٹ گئے۔ محلے میں سب منصور احمد کو لالا کہتے تھے، سو منظور احمد بھی بڑا ہونے کے باوجود سب کی دیکھا دیکھی انہیں لالا کہنے لگے تھے۔ بول بھائی، کیا ضروری بات کرنی ہے تجھے آدھی رات کو؟ لالا نے نظریں آسمان پر ٹکائی۔ دیکھ لالا، میری بات غور سے سن اور سننے کے بعد فساد مت کھڑا کرنا۔ اس وقت ہر جگہ سناٹا ہے، لوگ جاگ جائیں گے اور تماشا الگ بنے گا۔ منظور احمد نے بات شروع کرنے سے پہلے انہیں باخبر کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ موضوع لالا کے لیے کسی فساد سے کم نہیں ہے۔ اس موضوع کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھڑک اٹھے تھے۔ یار، میں کوئی عورت تھوڑی ہوں جو فساد پھیلاؤں گا۔ خیر سن، دیکھ لالا، تیری عمر لگ بھگ 40 کے قریب ہے یا پھر 40 ہی ہوگی، لیکن تیری حالت دیکھ کر لگتا ہے تو 50 سال کا بڈھا ہے۔ نہ تو کپڑے ڈھنگ سے پہنتا ہے اور نہ ہی خود پر توجہ دیتا ہے، اپنی حالت بگاڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لے، تجھ سے 4-5 سال بڑا ہوں لیکن دیکھنے میں تجھ سے چھوٹا لگتا ہوں۔ اور بھائی، لمبی چوڑی بات نہ کر، میرے ساتھ مختصر بتا کہ ضروری بات کیا ہے۔ منصور لالا اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولے۔ دیکھ لالا، لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے؟ ہر دوسرے تیسرے گھر میں روزانہ لڑائی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان شادی کرنے سے ہی انکار کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا جن عورتوں سے پالا پڑا ہے وہ لڑاکا تھی، ہر وقت لڑنے جھگڑنے پر تلی رہتی تھی، لیکن دیکھ یار، جس طرح ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو کیوں خود پر کنوارے پن کا لیبل لگانا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، تو بھی جا کے سو جا اور مجھے اب سونے دے، اور تو جانتا ہے میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، لہٰذا نہ اپنا وقت برباد کر اور نہ مجھے پریشان کر۔ منصور لالا ایک دم چارپائی سے اٹھتے ہوئے قطعیت سے بولے۔ میری بات سنے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکتا۔ او بھائی، دماغ نہ کھا میرا، جا کے سو جا، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جبھی منظور احمد کی اگلی بات نے ان کے قدم آگے بڑھنے سے روک دیے۔ کب تک ہم تیرا بوجھ اٹھائیں گے، تجھے اپنے سروں پر بٹھائے رکھیں گے؟ اس مہنگائی کے دور میں نہ تو اکیلی میری تنخواہ سے اس گھر کا خرچ چل سکتا ہے اور نہ میں اب آگے تیری بے روزگاری کو نظر انداز کروں گا۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے مجھ پر، اور ایسے میں تیرا خرچہ الگ اٹھانا پڑتا ہے۔ رقیہ بھی اب مزید تیرا کام نہیں کر سکتی، اس کی اکیلی جان سارے گھر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میرا اور میرے بچوں کا کام کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن تو کس کھاتے میں اس کے ذمہ لگا ہوا ہے؟ بھائی، سیدھی سی بات ہے، اب نہ تو رقیہ تیرے کام کر سکتی ہے اور نہ میں تیری بے روزگاری برداشت کر سکتا ہوں۔ کل سے نوکری تلاش کر اور شادی کا بھی سوچ لے۔ میں رقیہ سے کہہ دوں گا کہ تیرے لیے لڑکی ڈھونڈے۔ منظور احمد نے یہ بات سخت لہجے میں کہی تھی۔ منصور لالا کو لگا کہ وہ اپنی بیوی کی زبان بول رہا ہے، ورنہ آج سے پہلے منظور احمد نے ان سے ایسے لہجے میں بات نہ کی تھی۔ لالا کو بھائی کی باتوں سے دکھ پہنچا تھا، سو قدرے توقف کے بعد صاف گوئی سے بولے۔ رہنے دو میاں، اتنی باتیں سنانے کے بعد اب اس احسان کی ضرورت نہیں۔ شادی تو میں رہتی دنیا تک کرنے والا نہیں، البتہ مجھے بے روزگاری کا طعنہ دے کر تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تیرا خون سفید ہو گیا ہے۔ آج بیوی کی سکھائی باتیں کہتے ہوئے تجھے یاد نہ رہا کہ میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں؟ تیرا فرض بنتا ہے میری ضروریات کو پوری کرنا، لیکن خیر، تو نے جب آنکھیں پھیر ہی لی ہیں تو میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو بھی بتا دینا، شادی نہ کرنے کا میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ جانے لگے۔ منظور احمد نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ اچھی ملازمت پر فائز تھے، لالا کا خرچہ بآسانی اٹھا سکتے تھے اور اٹھا بھی رہے تھے۔ رقیہ بیگم کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ بظاہر وہ تیز تراز اور لڑاکا ضرور تھی، لیکن دل کی بہت نرم تھی۔ لالا کو ہمیشہ اپنے بھائیوں جیسا سمجھا تھا اور جلد از جلد ان کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے منظور احمد کو سمجھایا کہ وہ لالا سے خود بات کریں، شاید وہ بھائی کی بات مان ہی لیں، لیکن لالا تھے کہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم، مان ہی نہیں رہے تھے۔ رقیہ، لالا کے لیے ناشتہ لاؤ۔ لالا کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر منظور احمد نے کچن میں کام کرتی رقیہ کو آواز دی۔ اچھا، کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی، جا رہا ہوں میں ہوٹل میں ناشتہ کرنے۔ لالا کے لب و لہجے سے ہفکی ٹپک رہی تھی، ان کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ حقیقتاً انہیں منظور احمد کی باتوں سے دکھ پہنچا تھا۔
اس سے پہلے یہی باتیں وہ رقیہ کے منہ سے 1000 مرتبہ سن چکے تھے، جس کا انہیں ذرا ملال نہ تھا، مگر بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں انہیں رقیہ کی ہی سازش لگی تھی۔ پیسے ہیں تیرے پاس؟ منظور احمد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ نہ بھی ہوں تو تجھ سے نہیں مانگوں گا، بے فکر رہ، جواباً وہ جلے کٹے انداز میں بولے۔ یار کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ یہی سمجھ رات گئی بات گئی، منظور احمد نے ان کی حقیقی جانتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ خود بھی رات والی باتوں سے افسردہ تھے۔ تیرے لیے رات گئی بات گئی ہو گئی منظور احمد، جبکہ میرے جگر میں تیری باتیں تیر کی طرح پیوست ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے منافق بننے کی، تیرے دل کی بات کل رات کھل کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ جا رہا ہوں میں نوکری تلاش کرنے، وہ قطعیت سے بولے۔ جب تک رقیہ دونوں بھائی اور اپنے تینوں بچوں کے لیے ناشتہ لے آئی۔ ضرور جانا، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ نہیں کرنا مجھے تیری بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ۔ نوکری لگتے ہی اپنے لیے کوئی کام والی رکھ لوں گا، مگر تیری بیوی کے ہاتھ سے کیا ہوا کوئی کام برداشت نہیں کروں گا۔ اور تو نے خود کہا تھا رات کو کہ اب تیری بیوی میرا کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ غصے سے بولے۔ لالا تم ہاں منہا بات بڑھانے پر تلے ہوئے ہو۔ رقیہ نے بھی زبان کھولی۔ چل یار غصہ تھوک دے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ دونوں بھائی مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اور نوکری کی تو فکر نہ کر، میں نے ایک جاننے والے سے بات کی ہے، تجھے میں اور وہ اپنے ساتھ بسکٹ فیکٹری میں لگوائے لیں گے۔ منظور احمد چارپائی سے اٹھ کر لالا کے قریب گئے اور انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی چارپائی پر بٹھا لیا تو انہوں نے بھی مزید اعتراض نہ کیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ لالا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ زبیر کے منہ میں پراٹھا کا نوالا زبردستی ٹھونستے ہوئے رقیہ نے ایک مرتبہ پھر لالا کا ناپسندیدہ موضوع چھیڑا۔ تم سب چاہتے کیا ہو؟ نکل جاؤں میں اس گھر سے یا پھر خود کو ختم کر دوں؟ لاکھ کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، تو پھر کیوں تم دونوں میاں بیوی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو؟ لالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے نوالے کو دور کرتے ہوئے ایک دم بڑک اٹھے تھے۔ بچے ایک دم سہم گئے۔ لالا ایک مرتبہ عمر نکل گئی تو پھر ساری زندگی کنوارے بیٹھے رہو گے، کر لو شادی، واڑے نیارے ہو جائیں گے تمہارے، کیوں ساری زندگی دوسروں کے آسرے پر رہنا چاہتے ہو؟ رقیہ ہمیشہ کی طرح برجستہ مگر تیز لہجے میں بولے۔ منظور احمد ایک مرتبہ پھر ان دونوں کی گفتگو کے دوران بے بس بن پڑے۔ اس گھر میں میری شادی کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کرو بھرجائی، ہر وقت ایک ہی موضوع چھیڑے رکھتی ہو، شادی کر لو شادی کر لو۔ اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو آج سے 15-10 سال پہلے ہی کر لیتا، مگر تم سب عورتیں اللہ معافی دے جینا عذاب کر دیتی ہیں، ہر وقت اپنے لیے دوزخ کی راہ ہموار کرنے میں لگی رہتی ہیں، ہم جیسے مردوں کو جیتے جی دوزخ کی شکل دکھا دیتی ہیں۔ شادی کا پھندا گلے میں ڈال کر میں وقت سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، نہیں کرنی مجھے شادی، کہو تو لکھ کر دے دوں؟ منصور لالا اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولے۔ ماحول ایک دم میدان جنگ کا سما پیش کرنے لگا۔ رقیہ کون سی کام تھی، فوراً بولی۔ ہو نہ ہو لکھ کر دے دو، اگر زندگی میں تھوڑا بہت لکھ پڑ جاتے تو آج یوں جاہل گنواروں جیسی گفتگو نہ کرتے، نہ عورتوں سے یوں بدظن ہوتے۔ ارے شادی کرنا سنت ہے اور تم جان بوجھ کر شادی سے انکار کر کے سنت کو پورا کرنے سے انکاری ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگے بڑھانے سے روکنا چاہتے ہو۔ او بس کر بھرجائی، صبح صبح میرا دماغ نہ کھا، لالا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ رقیہ کی باتوں سے انہیں کفت ہونے لگی، پھر مزید بولے۔ پکانے کے لیے کیا بھیجوں؟ پکانے سے یاد آیا، لالا کے پوچھنے پر رقیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ لالا تم ایسا کرو، زبیر کو ساتھ لے جاؤ، چاول، مرغی، دہی اور بسکٹ کا ڈبہ دے کر اسے جلدی سے بھیج دو، آج بہت خاص مہمان آنے والے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی خاص مہمان؟ منصور لالا خاص مہمان کا سن کر پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ میرے میکے سے، رقیہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ منصور احمد نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا، اب بھی پرسوں ہی اس کے میکے والے آئے تھے، آج پھر ان کی آمد انہیں حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ واہ بھائی، میکے والوں کے لیے مرغی چاول اور سسرالیوں کے لیے ہر 2 دن کے بعد دال اور بس دال۔ بھائی دیکھ لو منظور میاں، یہی سے عورت کی منافقت کا پتہ چلتا ہے، اور تو مجھے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ منصور لالا نے جاتے جاتے رقیہ پر وار کیا اور رقیہ بیگم کا جواب سننے سے پہلے ہی گیٹ پار کر گئے۔ زبیر باپ کے کہنے پر لالا کے پیچھے لپکا۔ تم کچھ نہ بولنا منظور احمد،
बस यूं ही सारी ज़िंदगी बाई की बक बक सुनते रहना। रुकिया ने अपने फक पड़ते चेहरे को बहाल करते हुए शौहर को लताड़ा और बर्तन समेटने लग गई। फिर कुछ याद आने पर दोबारा बोली, ओ हाँ, आज मेरी अम्मा की खाला की बेटी आ रही है, बल्कि यूँ समझ लो मैंने उन्हें बुलाया है लाला को देखने के लिए। आज तुम काम पर ना जाओ और अपने भाई को देखने के काबिल बनाओ। इनकी जुल्फ़ों को कटवाओ, ऐसे लगता है बरसों से इनकी कंघी ही नहीं की। शेप भी इसकी बढ़ी हुई है, मुंछू का तो पूछो मत, और पाँव में वही घसी पिटी चप्पल पहन रखी है जो गालबन इससे 10-15 साल पहले ली थी। कभी तुम्हारे भाई ने ढंग के कपड़े नहीं पहने। इसे अपना कोई सूट दो, इसे फिर से समझाओ। हालांकि यहाँ मैंने बड़ी मुश्किल से लाला की बात चलाई है। 7 बेटियां हैं हालांकि, और बेटा कोई नहीं। जो लड़की मैंने लाला के लिए पसंद की है वो सबसे बड़ी है। यही कोई 25-26 साल की होगी, सुलझी हुई है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत कम बोलती है। रुकिया ने अपने रिश्ते की खाला के आने की असल वजह बताई। मंजूर अहमद खामोशी से सुनते रहे, और किचन में बर्तन रखकर दोबारा सहन में चली आई तो मंजूर अहमद कदरे तो वक़्फ़ के बाद आस्तगी से बोले, देखो रुकिया, लाला शादी ना करने का अटल फैसला कर चुका है, और हम जानते हैं कि वो कभी अपने फैसले से नहीं हटने वाला। फिर क्यों तुम बार बार इसके सामने शादी का जिक्र छेड़ देती हो? हर वक्त जिससे घर में लड़ाई रहती है, बच्चे भी हर वक्त लड़ाई की वजह से सहमे रहते हैं। और तुम ये बात भी अपने जहन में रख लो कि लाला बेरोज़गार हैं। मैं हमेशा इससे तुम्हारे कहने पर बात करता हूँ, लेकिन हमेशा इनकार ही सुनने को मिलता है। आज तुमने खाला को बुला लिया है तो चलो, मैं लाला को शाम के वक्त ले आऊँगा, लेकिन अगर लाला ने तुम्हारी खाला के सामने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो फिर तुम मुझसे कुछ मत कहना। मैं लाला को अपने बड़े भाइयों जैसा समझती हूँ। मंजूर अहमद, तुम नहीं जानते मेरा दिल कितना दुखता है जब मैं लाला को बुरी हालत में देखती हूँ। लाला हर वक्त बाहर बैठा बेकार की बातों में लगा रहता है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई का घर बसे, इसकी भी कोई वारिस हो, इसके भी कोई आगे पीछे हो? और वैसे भी लोग तो मुझे ही बातें सुनाते हैं कि मैंने जानते बूझते भी अभी तक लाला की शादी नहीं करवाई। मैं इसका ख्याल नहीं रखती, नहीं चाहती कि इसका घर बसे। ये सब बातें सुनने के बाद मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? मंजूर अहमद, तुम भी कभी फुर्सत में अपने भाई को समझाओ। मुझसे तो वो वैसे भी सीधे मुँह बात नहीं करता। रुकिया साफ साफ बोली, ठीक है, करता हूँ मैं उससे बात। सुबह से शाम होने को आई थी कि लेकिन मंसूर लाला जानते बूझते घर की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे। मंजूर अहमद ने सुबह जब रुकिया की खाला की आमद की असल बाबत बताई और साथ में लाला को हुलिया दुरुस्त करने को कहा, जिस पर वो हत्या से उखड़ गए थे। मंजूर अहमद के लाख समझाने पर भी वो घर ना गए और सारा दिन शफीक पान वाले के साथ पेड़ के दरख्त के नीचे बैठे रहे। खाना वगैरह भी होटल में खाया। और दूसरी तरफ रुकिया सारा दिन नज़रें दरवाजे पर टकाए लाला का इंतज़ार करती रही, मगर बेकार। यकूत खाला भी रुकिया के बताए हुए लड़के का इंतज़ार करती रही और बिलाहर तक हार कर रुकिया से लाला की तस्वीर मांग कर गुजारा किया। लाला की यह तस्वीर जो यकूत खाला को दिखाई गई इस वक्त की थी जब इनकी उम्र 23 साल की थी। लाला देखने में तो अब भी वजीहा थे, लेकिन तस्वीर में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। यकूत खाला को अपने 25 साल के लिए 40 साल लड़का पसंद आया था। नौकरी के मुतालिक रुकिया ने बताया कि लाला बिस्किट फैक्ट्री में मुलाजिम है। गोया इस तरह सारा दिन तो लाला के इंतज़ार में गुजर गया, लेकिन रुकिया ने खाला की खूब खातिर मदारत की थी, जिस पर वो खुशी खुशी घर लौट गई, ये कहकर के वो लड़के को देखने फिर किसी दिन आएगी। हालांकि जाने के बाद रुकिया गज़बनाक गुस्से के साथ लाला का इंतज़ार करने लगी। मंजूर अहमद खामोशी के साथ चारपाई पर लेटे अपने बच्चे को खेलता देख रहे थे, लेकिन तवज्जो सारी बीवी पर मरकूज़ किए हुए थे। रुकिया घंटा भर से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। 9 बज चुके थे, लेकिन अभी तक लाला के आने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद इन्होंने रुकिया की बातों से बचने का सोच रखा था, लेकिन वो भी अपने नाम की एक ही थी। इस वक्त तक जागती रही जब तक लाला ने घर में कदम न रखे। वो 11 बजे के करीब घर आए। इनके ख्याल में सब सो चुके होंगे, मगर इनका इकलौता रेडियो कंधे की मदद से कान के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही लाला की नज़र सहन में चरपाई पर बैठे रुकिया और मंजूर अहमद पर पड़ी तो इन्होंने रेडियो कान से दूर करते हुए हैरियत से पूछा, तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? हमारी नींदें हराम करके आप पूछते हो कि हम सोए क्यों नहीं? रुकिया बंपड़ी हुई शेरनी की मानत बोली। मंजूर अहमद भी उठ बैठे।
کیا ہوا برجائی، خیریت تو ہے نا؟ وہ خیریت سے بولے۔ ارے بس کرو منصور احمد، اور کتنا بے عزت کرواؤ گے ہمیں؟ ارے بات کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ سب کچھ جانتے ہوئے وہ دوبارہ پوچھنے لگے۔ معصوم مت بنو لالا، آج جب تمہیں معلوم تھا میری خالہ آنے والی ہے تمہیں دیکھنے، تو تم جانتے بوجھتے گھر میں قدم نہ رکھا۔ میں پوچھتی ہوں کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ رقیہ ہنسا تپی ہوئی تھی، جبکہ منصور احمد شانت بیٹھے تھے، پہلے ہی اپنی جان چھڑا کر۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے شادی بیاہ نہیں رچانا، انہوں نے ٹکا سا جواب دے کر قصہ ختم کرنا چاہا۔ تو سن لو لالا، میں بھی تمہاری شادی کروا کے ہی دم لوں گی، وہ بھی برجستہ کہتے جانے لگی۔ جبھی لالا تیزی سے بولے، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، کچھ لاؤ۔ مجھ سے تو اب یہ امید نہ رکھو تو بہتر ہے، لالا سارا دن جس کے ساتھ گزارا ہے اسی کے پاس جاؤ، یا قبر میں اپنی اماں کو باہر نکال لاؤ، وہی تم جیسے پاگلوں کو سنبھالے۔ اب رقیہ جاتے جاتے منصور احمد کو بھی سنا گئی، لیکن وہ خاموش ہی رہے۔ منصور احمد نے پلٹ کر بھائی کی طرف دیکھا، پھر بے ساختہ قہقہ لگاتے ہوئے آرام سے بولے، یار منظور، تو بڑا بد نصیب ہے جو تجھے ایسی بیوی ملی ہے، مجال ہے تو جو تجھے اپنے سامنے سانس بھی لینے دیتی ہو، اور تو بھی یار قسم سے مجھے تجھ پر بڑا ترس آتا ہے، کیسا بے بس ہے تو۔ چھوڑ ان باتوں کو، تیرے لیے کھانا لاؤں؟ لالا کی باتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے پوچھا تو منصور لالا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اور شفیق یار ایک پان بنا دے، طفیل نے آتے ہی فرمائش کی۔ آ بھائی طفیل، آج بہت دیر سے آیا ہے تو، گھر میں خیر تو ہے نا، یا پھر آج ماں سے لڑ کے آیا ہے؟ چچا غلام بخش نے اپنے کمزور وجود کو ہاتھ کے سہارے چارپائی پر بٹھایا اور اپنے محسوس تفتیشی انداز میں پوچھا۔ سب خیر ہے چچا، بس ذرا آنکھ لگ گئی تھی، اس نے بتایا۔ یار اس عمر میں بھی تیری آنکھ لگ جاتی خیریت ہے، اور ویسے ہم جیسے کنواروں کو اس عمر میں آنکھ نہیں لگانی چاہیے، عارف نے ہمیشہ کی طرح بے تکی بات کی تھی۔ تو جب بھی بولتا ہے فضول ہی بولتا ہے۔ شفیق پان والا نے پان طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے عارف کو باور کروایا۔ ویسے کنوارے سوتے سکھ کی نیند ہے۔ منصور لالا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، لیکن لالا اب تمہاری نیندیں سکھی نہیں رہیں گی۔ طفیل طنزیہ بولا۔ کیا مطلب؟ سب نے ایک ساتھ سوالیہ اور حیرت بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ صبح لالا کی برجائی میری اماں کے پاس آئی تھی اور اماں سے کہہ رہی تھی بہت جلد لالا کی شادی ہونے والی ہے۔ طفیل نے حیرت انگیز انکشاف کیا۔ جہاں سب حیران تھے وہیں منصور لالا کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا، ساتھ ہی رقیہ پر غصہ بھی آیا۔ اوئے یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ سب سے پہلے چچا غلام بخش نے زبان ہلائی۔ وہی کہہ رہا ہوں چچا جو حقیقت ہے۔ حقیقت نہیں، بکواس ہے۔ لالا پھٹ ہی تو پڑے تھے۔ لالا اگر یہ بکواس ہوتی تو میری برجائی اماں سے کچھ نہ کہتی، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ چل بے دفع ہو یہاں سے، لالا اپنے محسوس انداز میں بولے۔ لالا اب یوں غصہ مت دکھاؤ، جو سچ ہے وہ تم ٹال نہیں سکتے، یوں غصہ دکھانے سے حقیقت ٹل نہیں سکتی، نہ ہی سچ چھپ سکتا ہے۔ اوروں کو شادی کرنے سے روکتے ہو اور خود چوری چھپے بیاہ رچانے جا رہے ہو۔ واہ بھائی واہ! طفیل کو لالا کے انداز اور عمل نے غصے میں ڈال دیا۔ فوراً چارپائی سے اٹھتے ہوئے چلائے۔ تنگ فک ہوئے تھے۔ لالا کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ الزام برداشت نہ کر سکے۔ چل بے دفع ہو یہاں سے، اور اگر میں شادی کروں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ لالا زبان سنبھال کر بات کر۔ بس کرو تم دونوں، کیوں الجھ رہے ہو بلا وجہ؟ شفیق پان والا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دونوں کے درمیان آیا، ورنہ کچھ ہی دیر میں دونوں ہاتھا پائی پر اتر سکتے تھے۔ طفیل تو خاموش ہو کر جانے لگا، لیکن لالا قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ سب لالا کو روکنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات پر اچانک لڑائی ہوئی تھی، لیکن طفیل کے جانے کے بعد سب معمول پر آنے لگا، مگر لالا کا غصہ اندر ہی اندر پروان چڑھ رہا تھا۔ منصور لالا آج جلد ہی گھر آ گئے تھے۔ غصہ ہنوز آیا ہوا تھا۔ رقیہ بازار گئی ہوئی تھی، بچے قرآن مجید کا سبق پڑھنے محلے کی عورت کے پاس گئے ہوئے تھے، اور منظور احمد ابھی تک کام سے واپس نہ آئے تھے۔ وہ رقیہ کے انتظام میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ مغرب کی اذان کے قریب کہیں جا کر رقیہ نے گھر میں قدم رکھا۔ بچے بھی ساتھ تھے۔ بازار سے آتے ہوئے وہ بچوں کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ لالا نے آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھا۔ رقیہ کے ہاتھ میں سبزیاں وغیرہ تھیں جنہیں وہ کچن میں رکھنے چلی گئی۔ بچے لالا کے پاس چلے آئے۔ کچھ ہی دیر میں رقیہ بھی چلی آئی۔ کیا افواہیں پھیلانے میں لگی ہوئی ہو تم؟
لالا کے غیر متوقع سوال پر رقیہ نے چادر لپیٹتے ہوئے حیران کن نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ غضبناک تاثرات پیش کر رہا تھا۔ طفیل کی ماں سے ایسے کیوں کہا؟ بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ خود ہی اصل بات کی طرف آئے۔ لب و لہجے میں سختی اور غصہ نپاہت تھا۔ ہاں، جھوٹ تو نہیں بولا نا؟ او برجائی، ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے آگے، اگر چاہو تو پاؤں بھی پڑ سکتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے میرا چین برباد نہ کر۔ مجھ مسکین کو مرنے سے پہلے دوزخ کی آگ میں نہ دھکیل۔ احسان ہوگا تیرا یہی اگر میں تم سے کہوں لالا کہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر چاہو تو پاؤں بھی پکڑ سکتی ہوں۔